فہد کھانے کی میز پر بیٹھا ہے۔ نمرا اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اعظم ابھی گھر نہیں آیا۔ فہد نرمی مگر بے رخی سے بولا، امی، بورڈنگ میں آپ کو کبھی ہماری یاد نہیں آئی؟ نمرا چونک کر بولی، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تو فون کرتی تھی۔ فہد سیدھے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں امی، فون صرف ابو کے کہنے پر کرتی تھی، آپ کبھی خود سے نہیں سوچتی تھیں۔ نمرا کا چہرہ سخت ہو جاتا ہے مگر وہ جواب نہیں دیتی۔ فہد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ نمرا خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہتی ہے۔ نمرا کمرے میں ٹہل رہی ہے، فون ہاتھ میں ہے۔ عثمان کا میسج آیا، رات کو ملنے کا سوچا تھا، کیا خیال ہے؟ نمرا نے جواب دیا، ابھی کچھ دنوں میں تم سے نہیں مل سکتی، میرا بیٹا فہد ابھی میٹرک کے امتحان دے کر آیا ہے۔ نمرا نے فون کو دیکھا، پھر دروازے کی طرف دیکھا جہاں فہد کا کمرہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہے، اب یہ یہاں ہے تو کچھ بھی آسان نہیں رہا۔ دن کا وقت ہے۔ نمرا اور اعظم کے گھر کا ماحول خوشگوار ہے۔ بچوں کی ہنسی، دسترخوان پر رونق اور فہد کے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ، سب آنکھیں چمک رہی ہیں۔ فہد نے پورے کراچی میں میٹرک میں 10ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ اعظم اور نمرا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ نمرا فخر سے بولی، میرے بیٹے نے پورے کراچی میں پوزیشن لی ہے، واقعی محنت رنگ لے آئی۔ وہ موبائل پر اپنے دوستوں کو تصویریں اور فہد کے رزلٹ کی خبریں بھیج رہی ہوتی ہے۔ رات کا وقت ہے، کمرہ تاریک ہے، بس ہلکی روشنی ایک کونے سے پڑ رہی ہے۔ نمرا اعظم کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہے۔ ماحول پرسکون ہے۔ نمرا نرمی سے بولی، اعظم، دیکھا میں نے کہا تھا نا، بچوں کو بورڈنگ اسکول بھیجنا درست فیصلہ تھا۔ اگر گھر میں ہوتے تو شاید وہ یہ سب نہ کر پاتے۔ اعظم پیار سے بولا، ہاں میری جان، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہم نے ان کے لیے جو سخت فیصلہ کیا وہ ان کے روشن مستقبل کا راستہ بن گیا۔ نمرا تھوڑا سنجیدہ ہو کر بولی، اعظم، ایک بات کہوں؟ اعظم مسکرا کر بولا، کہو۔ نمرا بولی، میں فہد کو آگے پڑھائی کے لیے اسلام آباد بھیجنا چاہتی ہوں، وہاں کی تعلیم کا معیار بہتر ہے۔ اعظم تھوڑا اداس ہو کر بولا، لیکن وہ یہاں خوش ہے، اور تم جانتی ہو وہ تم سے کتنا دور ہو چکا ہے، شاید اسے ہماری قربت کی ضرورت ہے۔ نمرا پختگی سے بولی، میں جانتی ہوں، لیکن مجھے اس کے مستقبل کی فکر ہے۔ آج وہ ناراض ہوگا، لیکن کل وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اعظم آہ بھرتے ہوئے، تمہیں جو بہتر لگے وہی کرو۔ نمرا فہد کو اکیلے میں بلاتی ہے۔ نمرا سنجیدگی سے بولی، فہد، ہم نے تمہارے لیے اسلام آباد کے ایک بہترین کالج میں داخلے کا فیصلہ کیا ہے، تم وہاں جا رہے ہو۔ فہد حیرت اور غصے سے، کیا؟ ابھی تو میں گھر آیا ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ نمرا ٹھنڈے لہجے میں بولی، ہمیں تمہاری بھلائی کا فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ تم سے اجازت لینی ہے۔ فہد فوراً اعظم کے پاس جاتا ہے۔ فہد بولا، ابو، آپ کیوں نہیں کچھ کہتے؟ اعظم آہستہ سے بولا، بیٹا، تمہاری ماں تمہارے لیے بہتر سوچ رہی ہے، مان جاؤ۔ فہد تلخ لہجے میں بولا، تو ٹھیک ہے ابو، میں سمجھ گیا۔ ہم چاروں بچے ہمیشہ سے آپ دونوں پر بوجھ ہی رہے ہیں، آپ چاہتے ہی نہیں کہ ہم اس گھر میں رہیں۔ چلیں، میں چلا جاتا ہوں۔ فہد کا داخلہ فاطمہ جناح کالج میں ہوتا ہے۔ وہ دل لگا کر پڑھتا ہے، والدین سے بات چیت بند کر دیتا ہے۔ بیچ بیچ میں اس کی آنکھوں میں ایک درد سا رہتا ہے، لیکن وہ اسے اپنے مشن کی طاقت بنا لیتا ہے۔ 2 سال بعد وہ 88% نمبر لے کر انٹرمیڈیٹ مکمل کرتا ہے۔ پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے۔ کمپیوٹر انجینئرنگ میں 4 سال کی انتھک محنت کے بعد بالآخر وہ کمپیوٹر انجینئر بن جاتا ہے، اور اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے آفر لیٹر آتا ہے۔ رات کا وقت، نمرا اپنے دوست عثمان کے ساتھ کمرے میں موجود ہے۔ ماحول کچھ زیادہ غیر رسمی ہے، وہ آپس میں کہے لگا رہے ہیں۔ نمرا سر رکھے ہلکے ہلکے مسکرا رہی ہے کہ اچانک دروازہ زور سے کھلتا ہے۔ اعظم دروازے پر کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں حیرانی اور صدمہ واضح ہے۔ نمرا گھبرا کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ عثمان فوراً دروازے کی طرف لپکتا ہے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اعظم کی نظریں جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں، اس کے لب کپ کپاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ نمرا گھبرا کر بولی، اعظم، یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اعظم دھیمی آواز میں دل پر ہاتھ رکھتا ہے، یہی سمجھنے سے ڈر رہا تھا۔ اعظم لڑکھڑاتا ہے۔ نمرا آگے بڑھتی ہے، لیکن وہ ہاتھ ہٹا دیتا ہے۔ چند لمحوں میں اعظم زمین پر گر جاتا ہے۔
وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ نمرا شش و پنج میں کھڑی ہوتی ہے، دل میں خوف، ضمیر کی چپ اور خود غرضی کا طوفان۔ وہ کمرے میں پیچھے ہٹتی ہے، چند لمحوں بعد اعظم کی سانسیں رک چکی ہوتی ہیں۔ ایک وکیل نمرا اور بچوں کو بٹھا کر جائیداد کی تقسیم بتاتا ہے۔ مکان نمرا کے نام پر ہو جاتا ہے، گاؤں کی زمین اور دکانیں بیٹوں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ خاموشی سے کھڑا رہتا ہے۔ نمرا کے چہرے پر سکون تو ہے، مگر آنکھوں میں ایک خالی پن چھپا ہوا ہے۔ نمرا کو سب کچھ تو مل گیا، مگر وہ کھو چکی تھی ایک ایسا رشتہ جو شاید اس کے پچھتاوے سے بھی قیمتی تھا۔ کبھی کبھار ہم جو راستہ چنتے ہیں وہ ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ کمرہ نیم تاریک ہے۔ نمرا ایک پرانی کرسی پر بیٹھی چھت کو تک رہی ہے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، بال سفید اور آنکھوں میں خالی پن۔ وہ ایک بوڑھی عورت بن چکی ہے۔ 20 سال پہلے جس نمرا کو زندگی سے بھرپور خوبصورتی پر ناز تھا، آج وہ ایک تنہا، لاچار اور بے بس ماں ہے۔ اس کے چاروں بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ، کامیاب اور الگ گھروں میں آباد ہیں۔ سب نے شادیاں کر لی ہیں۔ اب نمرا کسی کا مرکز نہیں، بس ایک ذمہ داری ہے جسے گھوم پھر کر ادا کیا جاتا ہے۔ نمرا کبھی ایک بیٹے کے گھر، کبھی دوسرے کے، لیکن ہر بار ہفتے 10 دن بعد بہو کے چہرے پر ناگواری اور تھکن کا تاثر بڑھنے لگتا ہے۔ نمرا آہ بھری آواز میں اپنے آپ سے بولی، نمرا، جب ان بچوں کی تربیت کرنے کا وقت تھا تب تم عیاشیوں میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جن بچوں کو میں ہمیشہ بوجھ سمجھتی تھی، ایک دن میں ان کے لیے بوجھ بن جاؤں گی۔ نمرا محسن سے کہتی ہے، بیٹا، تیری بیوی میرے ساتھ زبان درازی کرتی ہے اور تو خاموش رہتا ہے، کیا میری اتنی بھی عزت نہیں بچی؟ بیٹا خاموش کھڑا رہتا ہے، پھر تھوڑے توقف کے بعد جواب دیتا ہے، امی، عزت وہ کماتا ہے جو رشتے نبھاتا ہے۔ تو اب ہم نے بھی اپنی زندگیوں کا سکون چن لیا ہے، اب آپ کے لیے ہمارے پاس 2 پل بھی نہیں۔ نمرا کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر جاتا ہے، وہ ساکت ہو جاتی ہے۔ ہم نے بھی بچپن میں ماں کے لمس، ماں کے سائے کی تمنا کی تھی، لیکن آپ نے ہمیں بورڈنگ اسکول بھیج کر سکون ڈھونڈا۔ ماں ہونا ایک مقدس رشتہ ہے، لیکن جب ماں اپنے مفاد کے لیے ممتا قربان کر دے تو وقت وہ زخم دیتا ہے جو اولاد کی بے رخی سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ کمرے میں موجود افراد، چاروں بیٹے، فہد سب سے بڑا، دوسرا ستار، تیسرا غفار، سب سے چھوٹا محسن، فضا گھریلو مگر تلخ گفتگو سے بوجھل۔ کمرے کی فضا میں تناؤ ہے، سب خاموش بیٹھے ہیں۔ غفار چپ بیٹھے بیٹھے آخر بول ہی پڑتا ہے۔ غفار تنگ آ کر بولا، بھائی، اب امی کو آپ میں سے کوئی اپنے ساتھ رکھ لے۔ حمیرہ اور امی کی روز کی تو میں سے میرا دم گھٹ رہا ہے، گھر میں سکون نام کی چیز ہی نہیں رہی۔ محسن نظریں جھکا کر بیٹھا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے مگر ہچکچاتا ہے۔ اسی دوران فہد سنجیدہ لہجے میں کہتا ہے، یار، ارم نے صاف کہہ دیا ہے، اگر اپنی ماں کو لایا تو وہ بچوں کو لے کر میکے چلی جائے گی، میں گھر ٹوٹنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ستار چہرہ موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اچانک پلٹ کر غصے سے کہتا ہے، ستار سخت لہجے میں بولا، جب ہمیں ماں کی ضرورت تھی نا بچپن میں، تو انہوں نے ہمیں بورڈنگ اسکول میں پھینک دیا، ایک ماں ہوتے ہوئے ماں جیسا سلوک نہیں کیا۔ اب کیوں ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ جس گھر میں سکون کی خاطر ہمیں دور کیا، اب وہ خود اسی میں تنہائی میں رہے۔ نمرا پردے کے پیچھے سے یہ سب سن رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہ کر بھی قدم آگے نہیں بڑھا پاتی۔ اس کی پوری زندگی کی فلم جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو، محبتوں کے وہ سارے موقع جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیے۔ اس کے منہ سے آہستہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، ہائے نمرا، یہ تم نے کیا کیا؟ کل تک جن بچوں کو تم خود پہ بوجھ سمجھتی تھی، آج وہی بچے تمہیں بوجھ سمجھ کر اولڈ ایج ہوم بھیج رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے پیچھے مڑتی ہے، چلنے لگتی ہے، اس کی چال ڈگمگا رہی ہے، ہاتھ دیوار سے ٹیکتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ نمرا نے ہلکے ہرے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا ہے، ہاتھوں میں چھوٹا سا بیگ ہے جس میں اس کا معمولی سا سامان ہے، 2 دوائیوں کے ڈبے، ایک پرانی تصویر اور قرآن کا چھوٹا سا نسخہ۔ چاروں بیٹے فہد، ستار، غفار اور محسن اپنی ماں نمرا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نمرا کی آنکھوں میں نمی ہے، وہ بار بار اپنے بیٹوں کے چہروں کو دیکھتی ہے جسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ فہد آگے بڑھ کر کہتا ہے، امی، یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہاں آپ کا خیال رکھا جائے گا، ہم روز آپ سے ملنے آیا کریں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ محسن بولا،
جی امی، ہم روز آئیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ نمرا دھیرے سے سر ہلاتی ہے، خاموشی سے دروازے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ نرس اسے سہارا دیتی ہے۔ بیٹوں کے چہروں پر ایک سکون ہوتا ہے۔ نمرا اولڈ ایج ہوم کے لان میں بیٹھی ہوتی ہے۔ ہاتھ میں وہی تصویر ہے جس میں وہ اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ مسکرا رہی ہے۔ ہر آنے والی گاڑی کی طرف دیکھتی ہے کہ شاید کوئی بیٹا آیا ہو۔ شروع کے دنوں میں بیٹے آتے رہے، کبھی گھر کا کھانا لے کر، کبھی میٹھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ کوئی فون نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ کھڑکی کے پاس رکھا صوفہ، ہلکی سی دھوپ اندر آ رہی ہے۔ نمرا چادر اوڑھے خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے۔ نرس ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آتی ہے۔ نرس نے نرمی سے پوچھا، آنٹی، کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ نمرا چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتی ہے، لیکن آنکھوں میں نمی چھپی ہوئی ہے۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، بس اب دعا ہے کہ اللہ میرے بیٹوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نرس رک جاتی ہے۔ اس کی پیشانی پر سوالیہ تاثر آتا ہے۔ نرس نے حیرت سے پوچھا، آنٹی، یہ وہی بیٹے ہیں نا جنہوں نے اپنی بیویوں کی خاطر آپ کو یہاں چھوڑ دیا، جو آپ سے ملنے بھی نہیں آتے؟ آپ پھر بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں؟ نمرا ایک لمحے کے لیے خاموش رہتی ہے، پھر دھیرے سے گہرا سانس لے کر بولتی ہے، ہاں بیٹا، کیونکہ یہ سب میری ہی بوئی ہوئی فصل ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ نرس دھیرے سے قریب بیٹھ جاتی ہے۔ نرس بولی، مکافات عمل؟ نمرا کی آنکھوں میں ماضی کے مناظر تیرنے لگتے ہیں۔ نمرا بولی، بیٹا، جب میں جوان تھی تو میں نے اپنے سکون کے لیے اپنے ساس سسر سے الگ گھر لے لیا، پھر بھی دل کو چین نہ ملا تو بچوں کو بورڈنگ اسکول بھیج دیا۔ ماں ہونے کے جو فرض تھے میں نے کبھی پورے نہیں کیے، حالانکہ دل میں جانتی تھی کہ میرے بچے مجھ سے دور ہو رہے ہیں، لیکن میں اپنی رنگینیوں میں اتنی اندھی ہو گئی کہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ اس کی آواز بھر آتی ہے۔ نمرا بولی، پہلے میں نے سکون کی خاطر بچوں کو مجھ سے دور کیا، اور آج بچوں نے سکون کی خاطر مجھے اس اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا۔ نرس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک آنسو اس کے گال پر بہہ نکلتا ہے۔ نرس بولی، آنٹی، آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ بورڈنگ اسکول میں وہ ماں باپ کے بغیر کیسے رہتے ہوں گے؟ وہاں کا ماحول کتنا سخت ہوتا ہے، وہ کتنا تڑپتے ہوں گے آپ کے بغیر۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا منہ کھڑکی کی طرف کیا۔ باہر شام ڈھل رہی ہے، کمرے میں اداسی اور خاموشی گہری ہو جاتی ہے۔ نمرا بولی، یاد تو آتی تھی بیٹا، لیکن دل پہ ایک پردہ پڑ گیا تھا۔ شاید یہ وہی پردہ ہے جو آج ان کے دل پہ ہے، اور میں اسے ہٹا نہیں سکتی۔ اولڈ ایج ہوم کا چھوٹا سا کمرہ، دروازے کے قریب ایک پرانا صوفہ، سامنے کھڑکی سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی ہے۔ نمرا وہیں صوفے پر بیٹھی ہے، چہرے پر وقت کی جھریاں، آنکھوں میں خالی پن۔ ہاتھ میں پرانی تصویر جس میں فہد، ستار، غفار اور محسن بچپن میں ہنس رہے ہیں۔ نمرا کی آنکھیں نم ہیں، وہ تصویر کو تکتی ہے اور ماضی کے گلیوں میں کھو جاتی ہے۔ بچوں کے روتے چہرے، ستار معصوم آواز میں کہتا ہے، امی، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ شرارت نہیں کروں گا، بس ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ لیکن نمرا کی آنکھوں میں جیسے سور کا بال آ گیا تھا، دل سخت، چہرہ سنگ دل۔ بچوں کو بورڈنگ اسکول چھوڑ کر وہ سکون سے گھر لوٹ آتی ہے، جہاں عاشقوں کی محفلیں، شوہر کی بے بسی اور ماں کی ممتا دفن ہو چکی تھی۔ آج وہی ماں زندگی کے آخری موڑ پر اپنے بیٹوں کو ترس رہی ہے۔ نہ کوئی کال، نہ ملاقات۔ نرس کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں آتی ہے۔ آنٹی، کھانا کھا لیں۔ نمرا صوفے پر ساکت بیٹھی ہے۔ نرس پھر کہتی ہے، آنٹی، سن رہی ہے نا؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ نرس تیزی سے آگے بڑھتی ہے، نمرا کے کندھے کو ہلاتی ہے۔ نمرا بے جان ہو چکی ہے، نفس ختم، سانس خاموش، آنکھیں کھلی ہیں، جیسے کسی کا انتظار کرتے کرتے سو گئی ہو۔ میت سفید چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ چاروں بیٹے کھڑے ہیں، فہد کی آنکھیں نم، لب خاموش، باقی تینوں بیٹے ستار، غفار اور محسن خاموش، خوش چہروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے بس ایک رسمی فریضہ ادا کر رہے ہوں۔ نمرا کو میوہ شاہ قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، اپنے والد کی قبر کے پہلو میں۔ دوستوں، جب دل سخت ہو جائے تو رشتے بھی مٹی کی طرح ہاتھ سے پھسلنے لگتے ہیں۔ ماں وہ نہیں جو صرف جنم دے، ماں وہ ہوتی ہے جو قربانی دے۔ اگر تم نے وقت پر ماں باپ کا خیال نہ رکھا تو وقت تمہیں بھی ایک دن کسی گوشے میں اکیلا چھوڑ دے گا۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ